وعليك وعليه فليتفضل مشكورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka tidak semangatnya sama pada lapar juga kita harus semangat. Semangat lah. Bismillah. Alhamdulillah alladhi jama'na wa iyyakum wa waffaqana wa iyyakum li hudur hadha al-majlis al-mubarak. Yang mana Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir, beliau datang dari Hadramut Yaman Bayda, memulai daripada kalamnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan taufik terhadap kita sehingga kita bisa berkumpul dalam perkumpulan yang mulia ini. Wa nusalli wa nusallim ala al-habib al-akram wan nabiy al-a'zam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang paling agung dan paling mulia, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu wa iyyakum أكرمنا الله سبحانه وتعالى في ليلة من ليالي عظيمة وشهر عظيم ومجلس عظيم وفي مسجد كريم عظيم. Yang mana kita alhamdulillah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita pada bulan yang mulia, pada tempat yang mulia, dan pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di suatu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا حضر الإنسان وحضرت المرأة إلى مثل هذه المجالس المباركة وجب علينا أن نحضر بقلوب منكسرة بقلوب حاضرة مع الله جل جلاله في هذه المجالس. Yang mana ketika kalian hadir dalam majelis seperti ini, hendaklah kalian hadir dengan menggunakan hati yang mengqasir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. جالس في هذه المجالس المباركة الله لا ينظر إلى جسده، الله ينظر إلى قلبه ونيته وانكسار قلبه. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hambanya berkumpul seperti ini, Allah tidak memandang jasad dan rupa seseorang, tetapi yang Allah pandang gimana hati dan niatnya dan sanubari daripada seseorang tersebut. أنتم في مجالس قضاء الحاجات يا مسلمين ويا مسلمات. Yang mana kalian berada dalam satu majelis, insya Allah akan membawa mengabulkan hajat kalian. وأنتم في مجلس الشفاء والعافية والصحة والسلامة يا عباد الله. Dan kalian dalam suatu majelis yang mengandung kesehatan dan keafiatan dan penyembuhan. فنحن وإياكم ضيوف عند الله في شهر ربيع الأول. Yang mana kita sekarang menjadi tamu daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Maulid. فمن العيب الكبير ومن المصيبة الكبيرة أن يجلس الإنسان في مجلس المولد ومجلس التذكير ومجلس العلم وبجسده لكن قلبه يفكر في الأكل، عقله يفكر في الخارج في السوق عند أصحابه هنا وهناك والعياذ بالله. Dan suatu musibah yang paling besar dan paling jelek yaitu ketika seseorang hadir dalam perkumpulan seperti ini, yang mana pikirannya masih berada di luar. Ada yang memikirkan perkara pasarnya, ada yang memikirkan daripada perkara persahabatannya, dan pemikirannya yang ada di luar daripada ini masjid. ما جعلت هذه المجالس في ربيع الأول إلا لتصلح قلوبنا وتربط قلوبنا بربنا جل جلاله. Dan tidaklah disegerakan daripada bulan yang mulia seperti ini, melainkan supaya hati kita menjadi bersih dan menjadi ikatan yang sangat kuat terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يكفي يا مسلمين ويا مسلمات، نحن في الخارج خارج المولد خارج المسجد عقولنا معلقة بالأكل، قلوبنا معلقة باللعب، عقولنا معلقة بالجوال بالانستغرام في الفيسبوك. هذه دقائق في المسجد يجعلوها لله خالصة لله، لا تفكر بغير الله. Yang mana cukup wahai orang yang hadir, baik golongan laki-laki ataupun perempuan, ketika kita di luar daripada majelis ini kita memikirkan daripada perkara makan, memikirkan perkara daripada minum, memikirkan daripada perkara internet baik Facebook ataupun YouTube dan lain-lainnya, tetapi hendaklah kita jadikan majelis yang sebentar ini kita jadikan hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. فإن هذه المجالس أصلها مجالس قلوب ليس مجالس أجساد.
yang mana asal daripada majelis seperti ini majelis hati, bukan majelis secara jasa. وإذا حضر قلب الإنسان فيها ونزلت الرحمة فيها دخلت الرحمة في القلب والجسد. Yang mana ketika seseorang hadir dalam majelis ini kemudian turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka turun rahmat tersebut di dalam hati seseorang dan jasad seseorang. أما إذا نزلت الرحمة على جسد موجود وقلب غير موجود نزلت الرحمة على الذي بجانبه وهو لا يتحصل على شيء من الرحمة. لماذا؟ لأن قلبه غافلا عن الله والعياذ بالله. Adapun seseorang ketika hadir dalam majelis seperti ini kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ingin turun di tempat yang mulia ini, sedangkan yang hadir di sini hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat tersebut. وكونوا على يقين يا حاضرين ويا حاضرات يا آباء وأمهات يا إخوان وأخوات يا طلاب وطالبات في هذه الليلة المباركة، نحن جيناكم ضيوف نريد نبلغ شيء عظيم وسر كريم عند الله سبحانه وتعالى. كونوا على يقين من هذا السر أن الله ما أحضركم إلى هذا المجلس وما أحضركم إلى هذا المسجد في هذه الليلة في هذا الشهر إلا أنه يحبكم يقين. Ketahuilah para hadirin dan hadirat, baik para santri dan para selain daripada santri, ketahuilah ketika kita berkumpul di sini yaitu tanda Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini bukan seperti perkumpulan yang biasa, tetapi perkumpulan kita yang mulia ini menandakan tanda Allah cinta terhadap kita. فإذا أحبكم الله أعطاكم ما تريدون. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kalian, maka Allah akan mengasihi apa yang kalian inginkan. أنتم جالسين في مجالس الرضا. Yang mana kalian duduk sekarang di tempat yang duduk yaitu akan mengabulkan daripada hajat kalian. ودعاءكم مستجاب يقين. Dan juga pada perkumpulan yang ini yaitu tempat dikabulkan doa daripada seorang hambanya. غيركم من المسلمين الآن في هذه الساعة في هذا الوقت جالسين على الغفلة، جالسين على الوباء، جالسين بل على الفواحش والمعاصي وأنتم في خير ونعمة. أين الأفضل وأين أكرم عند الله؟ Terus yang kita lihat, kita sekarang alhamdulillah di sini duduk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu ini berapa banyak teman kita yang di luar duduk dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai naudzubillah min dzalik, mereka duduk yaitu melakukan kemaksiatan dan melakukan sesuatu yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus berduduk yang mana yang lebih bagus? Apakah duduknya seperti kita atau duduknya daripada mereka tersebut? إذا جاء إسرائيل ملك الموت إليكم هنا وإليهم هناك من على سوء الخاتمة ومن على حسن الخاتمة. Kemudian seandainya datang yaitu malakatul maut, sedangkan kalian berada di sini atau ada seseorang yang berada di luar, terus yang mana mendapatkan su'ul khatimah atau mendapatkan husnul khatimah? هذه المجالس علامة حسن الخاتمة يا مسلمين. Dan majelis seperti ini tanda seseorang akan mendapatkan husnul khatimah. لكن كونوا بقلوب حاضرة بعقول موجودة تسمع الكلام بيقين. Yang mana kita hadir di sini hendaklah dan menggunakan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. واغتنموا هذه المجالس في هذا الشهر المبارك. جزا الله القائمين عليها من الحاضرين والحاضرات وصاحب هذا المسجد وهذا المجلس المبارك، نقول جزاكم الله خير. أحييتم ذكرى سيد الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ayolah kita gunakan sebaik-baiknya daripada bulan yang mulia ini, yang mana terima kasih banyak terhadap orang yang ikut andil dalam perayaan ini, baik dalam pemikirannya, hartanya ataupun tenaganya. Ketahuilah dengan berkat mereka ikut andil dalam perkumpulan seperti ini, yaitu untuk mengingat kita, untuk mengingat kepada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونحن وإياكم في أواخر موسم ربيع الأول. Dan kita sekarang berada di akhir-akhir daripada bulan Maulid. كيف قلوبنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Terus kita koreksi gimana hati kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أين وصلنا في المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Kemudian sampai mana kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من أول ربيع الأول إلى اليوم 21 يوم من ربيع الأول، أين وصلنا في الشوق؟ أين وصلنا في التعلق بالحبيب صلى الله عليه؟ Yang mana dari awal bulan Maulid sampai malam ini itu bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal. Terus kita koreksi sampai mana kerinduan kita, sampai mana kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من العيب الكبير من أول ربيع الأول إلى يوم 21 من آخر ربيع الأول ولا زال قلبي معلق بمعصية كذا، ولا زال قلبي معلق بالغفلة مع كذا ومع كذا ومع كذا، لا يوجد رسول الله في قلبي. هذه مصيبة وهذا عيب كبير.
Adapun suatu aib atau musibah yang sangat besar ketika seseorang memasuki daripada awal bulan Rabiul Awal sampai sekarang, sedangkan hatinya masih ada hubungan kepada sesuatu yang melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya masih ada hubungan kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menghubungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, ketahuilah ini suatu musibah yang sangat besar. Maka jadikanlah hati kita gimana caranya supaya berhubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في تريم في حضرموت من دخل عليه ربيع الأول اليوم الأول واليوم الثاني من ربيع الأول واليوم الثالث ولم يجتمع بالنبي محمد هذا مشكوك في إسلامه. Allah. Di sana disebutkan di Hadramut sana ada namanya kota Tarim. Ketika mereka memasuki daripada bulan Rabiul Awal, tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, kemudian mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut ragu dengan keislamannya. نحن 21 يوم هل منا أحد اجتمع بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Kita sudah menemui bulan Rabiul Awal, yaitu selama 21 hari. Apakah kita sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? يا من عمره 20 سنة، يا من وصل إلى 30، يا من وصل إلى 40، وعادوا يضحك وعادوا يمزح وعادوا فرحان، وعادوا إلى الآن ما اجتمع بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أي إسلام أنت فيه؟ Terus wahai orang yang berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sudahkah kalian bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian sudah berumur seperti ini, kalian masih saja bermain-mainan, kalian masih saja melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kapan kalian ingin bertemu dan berjumpa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ما جعلت هذه المجالس إلا لتفتح قلوبنا يدخل فيها محبوبنا صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah diadakan majelis seperti ini supaya hati kita dibukakan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما المقصود بهذه المجالس؟ Terus apa daripada niat daripada ini majelis? ليس المقصود أن نجلس ونضحك وننشد ونقرأ ونصلي على النبي ونخرج ولا كأن لا شيء حصل. ليس هذا المقصود. Dan tidaklah perkumpulan kita ini niatnya ketika dalam majelis kita tertawa membaca salawat kemudian kita pergi tidak membawa apa-apa. Ini bukan daripada niat kita, tetapi hendaklah kita pulang dari sini membawa satu faedah ataupun maksud yang bagus. أنتم يا حاضري ويا حاضرات، لو قال الله سبحانه وتعالى كل يفتح قلبه، يلا افتح قلبك، ونحن ننظر إلى قلوب كل الحاضرين والحاضرات. مثال هذا ماذا يوجد؟ لو قال الله سبحانه وتعالى يا حاضري ويا حاضرات بسم الله كل يفتح ما في قلبه، ماذا يوجد في قلبك؟ ماذا يوجد؟ هل رسول الله أم ممثل فلاني برشلونة ريال مدريد ميسي كافر مغني راقص حالق شعره ما ادري كيف يحلق شعره لابس لبس كافر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Coba orang yang hadir di sini baik golongan laki-laki atau perempuan, seandainya Allah memerintahkan terhadap kita buka hati kalian, terus apa yang ditemukan dalam hati kita? Kebanyakan kita yaitu di dalam hati kita cinta terhadap pemain bola, Real Madrid, Barcelona dan lain-lainnya daripada sesuatu yang tidak bermanfaat sampai naudzubillah mencinta terhadap orang kafir. ما أحلى وما أجمل وما أرق وما أصفى عندما يفتح قلبك ويوجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya ketika hati kalian dibuka kemudian di situ ada tertemukan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يقول سيدنا أبو بكر الصديق عليه رحمة الله، يقول سيدنا عمر بن الخطاب عليه رحمة الله لسيدنا بكر الصديق كل شعرة من شعرات أبي بكر فيها رسول الله. Allah, yang mana Sayyidina Umar beliau mengatakan tuh setiap bulu yang ada di diri daripada Sayyidina Abu Bakar itu ada terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين ما دمعت عيننا شوقا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita perlunya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita tidak pernah menangis karena rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. متى نبكي شوقا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ متى نبكي شوقا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Terus kapan kita yaitu menangis dan rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ربيع الأول خرج بقي 9 أيام بقي 8 أيام، متى تبكي؟ متى نصيح؟ متى نشتاق؟ متى نتعلق؟ Yang mana Rabiul Awal sisa 9 hari, terus kita kapan rindu dan menangis dan merintis karena rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في بيوتنا تضاع سنته والعياذ بالله. Yang mana kita dalam rumah kita sudah menyanyiakan daripada sunnahnya Rasulullah. أولادي بناتي مضيعين أدبه صلى الله عليه وسلم. Yang mana dia melakukan seperti ini selalu menyia-nyiakan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi بيتي wasallam. كله لا يوجد مع زوجتي ولا بنتي ولا ابني ولا أبي ولا زوجتي ولا حتى السواك لا يوجد في بيتنا.
أي تعلق هذا؟ Kemudian dalam rumahnya, baik istrinya, baik anaknya, baik pamannya dan orang tuanya, di rumahnya tidak terdapat daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siwak. Terus rumah seperti ini ada talukan atau hubungan apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لكن في بيتي ابني معه جوال، بنتي معها جوال، زوجتي معها جوال، أنا معي جوال، كل البيت مشغول، هذا بالفيسبوك، هذا بالإنستغرام، هذا بالتويتر، هذا باليوتيوب، هذا وهذا وهذا، ما في واحد منهم معه سواك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Terus kalau kita tanya di rumah kita, tuh setiap orang pasti megang HP, baik ayahnya, baik mamanya, baik anaknya, baik ini dan itunya, mereka semua megang HP. Ada yang buka Facebook, ada yang buka Instagram, ada yang buka yaitu Twitter dan lain-lainnya. Coba siapa yang ada di dalam kantongnya tersebut daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan siwak. وإذا قيل للواحد اشتري السواك لزوجتك ولبنتك، 10,000 هذا غالي غالي. لا لكن الجوال 3 مليون 4 مليون هذا رخيص والعياذ بالله. Coba kita perintahkan tukar siwak 10.000, jadinya larang banar nih mau dia. Coba suruh nukar HP, harga yang 3 juta, 4 juta, ini murah banar, tapi nukar siwak 10.000, larang banar. La ilaha illallah. علامة القبول أنكم من أهل ربيع الأول حقيقة، علامة أنكم مسجلين في هذا العام من أهل ربيع الأول حقيقة محبوبين عند النبي محمد، من بكرة لن نصلي صلاة إلا بسواك. Dan tanda yaitu kita termasuk orang yang diterima ketika kita memasuki daripada bulan Rabiul Awal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai besok kita tidak salat melainkan kita telah menggunakan namanya siwak. عيب أن تصلي صلاة نفل أو فرض من غير سواك، عيب هذا. Kemudian sesuatu yang jelek ketika seseorang melakukan salat sunnah atau melakukan salat fardu, yaitu tidak menggunakan namanya siwak. فتريدوا أن تكونوا محبوبين عند الله؟ Terus kalian ingin supaya dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? تريدوا أن تكونون معشوقين في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Kemudian kalian ingin supaya dirindukan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? خرجوا من هذا المجلس وكل واحد منكم في قلبه حسرة وندامة، لماذا أنا إلى الآن لم أجتمع بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Maka kalian hendaklah keluar dari majelis ini, yaitu ada perasa penyesalan yang mana kenapa kalian tidak mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لماذا قلبي يشتاق إلى الأكل؟ لماذا قلبي يشتاق إلى اللعب ولا يشتاق إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Kemudian kita tanyakan hati kita ketika keluar dari majelis ini, kenapa hati kita selalu rindu terhadap makanan dan minuman, dan di dalam hati kita tidak ada terdapat rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لماذا إلى الآن لم أصلي قبلية ولا بعدية ولا وتر ولا ضحى؟ إلى الآن أنا مضيع هذه السنن، لماذا؟ حاسب نفسك. Kemudian kita koreksi diri kita, kenapa kita sampai sekarang tidak yaitu melakukan salat qobliyah dan ba'diyah dan tidak salat daripada salat duha dan salat witir? Terus kenapa ini semua? قصة عجيبة. Ini ada suatu kisah yang sangat ajib. يا من ينعس، يا من غلب عليه النعاس، يا من يفكر في الخارج. قليل باقي دقيقة معكم، نجلس معكم فقط. Wahai orang yang sekarang dalam keadaan ngantuk dan pikirannya sudah di luar, pikirannya makan aja lagi sedikit, kami akan mengisahkan sedikit aja. يا من ينعس انتبه، قم من النعاس. Wahai orang yang guring, ayo bangun sedikit aja. نحن جيناكم ضيوف من اليمن لأجل نعطيكم شيء ونريد منكم بس تفهم وتسمع فقط، لأنكم أفضل مننا يا أهل إندونيسيا. Yang mana beliau datang dari Yaman, kemudian beliau yaitu ingin terhadap kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam suatu cerita ini atau nasihat ini. ونحن على يقين أنكم يا أهل إندونيسيا أفضل قلوبا من عندنا من الله سبحانه، عند الله سبحانه وتعالى مننا. Allah, yang mana beliau yakin bahwasanya hati orang penduduk Indonesia itu lebih afdal daripada orang Hadramaut, itu keyakinan beliau. لكن أمانة عندنا من الله سبحانه وتعالى ومن الحبيب صلى الله عليه وسلم، نبلغ هذه الأمانة إليكم يا أهل القلوب الطيبة. Kemudian beliau ada suatu amanah di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana amanah ini harus disampaikan terhadap kalian semua. Wahai orang mempunyai hati yang bersih. واحد في حضرموت عمره 70 سنة. Di Hadramaut itu ada seseorang yang umurnya 70 tahun. عامي ليس من العلماء، من العوام. Yaitu orang yang 70 tahun tersebut adalah seseorang yang awam yang tidak banyak mempunyai ilmu. يشتغل في الزراعة من الصباح إلى المغرب في العمل في المزرعة فقط، يزرع الأرض فقط. Yang mana orang tersebut itu gawiannya kepuhuman aja dari subuh sampai maghrib, kayak itu aja gawiannya. لكن سبحان الله
قلبه معلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Tetapi beliau ada mempunyai keistimewaan apa? Di dalam hatinya selalu ada ikatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حين يبدأ في عمل في الشغل في المزرعة يصلي على النبي محمد وقلبه معلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah dia ketika bahasa kita apa nih manu hendak manu tanaman, melainkan dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatinya selalu terikat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل ما حصل شيء في المزرعة من الخطأ يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله دائما لسانه شغال برسول الله. Kemudian ketika dia melakukan daripada perbuatan ada sesuatu yang salah, maka orang tersebut mengatakan ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah, yang mana lisannya selalu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ليس من العلماء الكبار ولا من أهل الإفتاء لا. Adapun orang tersebut itu bukan ulama yang besar dan bukan daripada orang yang al-ifta. عمره 70 سنة في كل أسبوع يجتمع بالنبي محمد 3 مرات. ثلاث مرات. Yang mana orang tersebut itu setiap minggunya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. أسبوع ليس في كل شهر ليس في كل شهر. Ini setiap minggu 3 kali, bukan setiap bulan. ليس في كل سنة في كل أسبوع. Bukan setiap tahun tapi setiap minggu. كم عمري وعمركم كم مرات رأينا رسول الله. Terus umur kita berapa? Umur ulun umur pian berapa? Terus berapa kali kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هذا عمره 70 سنة في كل أسبوع 3 مرات. Yang mana orang tersebut berumur 70 tahun setiap minggunya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. علامة قبولكم في ربيع الأول أن تجتمع عينكم بالنبي محمد. Dan alamat kabulnya kita di Rabiul Awal yaitu kita diberikan kemuliaan bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا العامي في كل أسبوع رؤيا للنبي محمد 3 مرات في اليوم الأحد ويوم الخميس ويوم الأربعاء كل يوم كل أسبوع 3 مرات يجتمع ويتكلم ويشكو ويبكي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yang mana ini orang seseorang yang awam yang umur 70 tahun yaitu melihat Rasulullah dalam seminggu 3 kali, yang mana orang tersebut berdialog dan rindu dan menangis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سبحان الله في أسبوع من الأسابيع انقطع عليه النبي محمد لم يأتي إليه صلى الله عليه وسلم. Kemudian ada dalam suatu minggu dia tidak melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الرجل في شدة البكاء في شدة الحزن طول الليل طول النهار حزين يبكي ويصيح. زوجته خافت عليه أن يموت، أبناؤه بناته كلهم فزعوا وخافوا عليه أن يموت من شدة البكاء والصياح لأن النبي محمد لم يأتي إليه في هذا الأسبوع. Yang mana orang tersebut ketika tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seminggu, kemudian dalam keadaan sangat yaitu bahasa kita sangat galau dan sangat sedih, sampai-sampai yaitu keluarganya baik daripada istrinya dan anaknya khawatir bahwa orang tersebut itu wafat. Karena apa? Karena saking sedihnya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu minggu. في الأسبوع القادم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian minggu yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui orang tersebut. أول ما رأى النبي محمد انكب على قدميه يقبل قدم النبي محمد وظهر النبي محمد وبطن النبي محمد يبكي ويصيح أينك يا رسول الله لماذا غبت عني يا رسول الله ويبكي ويصيح بشدة البكاء في منامه لأن النبي محمد غاب عنه صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketika awal pertama kali melihat pada minggu berikutnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut langsung bahasa kita mencium daripada kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dadanya Rasulullah sambil menangis dan berteriak, kemudian menanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menemui saya ya Rasulullah? قال له يا فلان أنت في الأسبوع الماضي شربت الماء قائم فلما شربت الماء قائم مخالفة لسنتي أنا لا آتي لرجل مخالف لسنتي. Allah, pahamlah, ada paham. Yang mana sebab orang tersebut tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seminggu karena apa? Karena orang tersebut ketika ada suatu hari meminum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri satu kali aja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau sebab aku tidak menemui engkau ketika minggu yang tersebut? Karena engkau ketika itu minum dalam keadaan berdiri, sedangkan engkau dalam menyalahi daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita ketika minum diperintahkan dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan diri. Gara-gara satu sunnah aja orang tersebut tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dengan kita kayak apa? هذا الرجل ضيع سنة واحدة امتنع عنه جاء حجب بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Coba lihat, cuma satu kali kesalahan menyalahi dan tidak melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijadikan hijab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara orang tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن وإياكم في هذا اليوم كم ضيعنا من السنن والآداب. Terus kita
mulai dari awal sampai sekarang berapa banyak kita menyanyiakan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آداب اللباس لا نعرف ما هي آداب اللباس. آداب لبس الثوب. Kemudian kita tidak menggunakan daripada adab ketika berpakaian. Kita tidak mengetahui adab daripada berpakaian. إذا شربنا الماء ما في بسم الله ما في دعاء نشرب قائمين وحتى في الطريق ونحن نمشي لا نشرب الماء. Kemudian kita ketika ingin minum, kita minum aja tanpa bacaan, tanpa apa, sampai orang tersebut minum dalam keadaan berdiri dan buka-buka. وإذا أكل لا يقرأ دعاء ولا يغسل ولا يقرأ دعاء عند الأكل. Dan ketika dia makan tidak mencuci tangan dan tidak juga membaca bismillah, makan aja langsung. إذا تريد رسول الله يأتي إليكم ورسول الله يتعلق قلب بقلوبكم من الآن نية جازمة ونية صادقة لا أضيع أدب من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kalian ingin supaya terhubung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai sekarang niat kita yang tulus dan sangat tinggi, tidak akan lagi kita menyanyiakan dan meninggalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تدعوا في بيوتكم سنن النبي محمد تضيع انتبهوا. Dan juga jangan sampai di rumah kita yaitu ada meninggalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. انتبه تلقى صورة امرأة كاشفة عورتها في بيتك ولا صورة لاعب كرة في بيتك عيب أنت مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. Atau seumpamanya di dalam rumah kalian ada seorang yaitu foto seorang perempuan yang terbuka auratnya atau pemain bola, engkau adalah termasuk daripada umat orang yang muslim. لا يوجد في جوالك صورة خليعة صورة ملعونة انتبه ولا فيديو ينظر الله إليك بالغضب انتبه. Dan juga perhatikan jangan sampai di dalam HP kalian ada sesuatu foto yang tidak bagus, barangkali dengan foto tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kalian. Perhatikan ini semua. استحي من ربك الله ينظر ما في جوالك. Kemudian kalian malu apa yang kalian pandang terhadap HP kalian. واستحي من ربك واستحي من النبي محمد ربيع الأول يخرج ولا زلنا غافلين بعيدين عن الأدب النبوي. Dan kita merasa malu yaitu ketika kita keluar dari tempat yang mulia ini kita dalam keadaan lupa dan lalai terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك يا أحباب يا إخوان أنا ما تكلمت هذا الكلام إلا لأني أحبكم. Dan kami di sini tidaklah kami berdiri menyampaikan daripada suatu nasihat, melainkan kami cinta terhadap kalian. ولا نريد يوم القيامة أن واحد منا غير موجود عند النبي محمد. نريد الكل الرجال والنساء عند الحبيب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. Dan kami tidak menghendaki ketika nanti di hari kiamat pian berataan kedidak, meskipun sebutin kami gak ada hendak kami pian berataannya itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اخرجوا من هذا المسجد من هذا المجلس وأنت نيتك عازم نيتك وقوي العزم في قلبك أنك نائب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيتك. Yang mana mulai sekarang kita berniat yang sangat tekad, berniat yang sangat kuat, ayolah kita bertaluk dan mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada majelis ini. فنسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله في هذا المجلس المبارك. آمين. ونسأل الله أن يجازي من كان في هذا المجلس القائم على هذا المجلس وعلى هذا المسجد وجزا الله الحاضر والحاضرات خير الجزاء. آمين. ونسأل الله لنا ولكم قبول الفتوح والمنوح وصلاح القلب والجسد والروح. لا يخلفنا عن ركب النبي محمد ولا عن أدبه ولا عن سنته ولا عن أخلاقه ولا عن متابعته لا في الدنيا ولا في الآخرة. آمين. ويجعلنا وإياكم قرة عين للنبي محمد في أفعالنا وأقوالنا ونياتنا ومقاصدنا حيث ما كنا وإنما كنا. آمين. ويبارك إن شاء الله في جهود الدعاء إلى الله أستاذ عبد الرؤوف القائمين على هذا المجلس المبارك. نسأل الله لنا وكمال التوفيق إن شاء الله. وأخيرا تنبيه بسيط جدا معكم في هذا المجلس. سمعتم من أستاذ عبد الرؤوف الطلاب معهده جزاهم الله خير يتعود على الكلام في مجلس في معهد هناك معهد تربية معهد تعليم معهد سلوك معهد دعوة إلى الله معهد تبليغ. ادعوا إن شاء الله أنتم ما سمعتم من طلابه إنما هو أول مرة يتكلم أمامكم ولكن ادعوا إن شاء الله لهم بالتوفيق وادعوا لهم إن شاء الله بالصلاح والفلاح إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Yang mana alhamdulillah kami membangun pondok kehidupan metode kami setiap hari Jumat kami merintahkan terhadap para santri supaya apa? Supaya menyampaikan apa yang mereka dapat demi membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ini berdiri awal pertama kali di hadapan masyarakat. Jadi wajar aja. Maka kami mengharap doa-doa daripada bagian kalian. Semoga para santri kami mendapatkan taufik dan mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. نحن لما رأيناهم عندما ضحكنا لا نضحك أنهم لا يعرفون لا إن شاء الله نشجعهم أنهم إن شاء الله في المجلس القادم في المولد القادم في الأيام القادمة يكونوا خطباء منابر إن شاء الله. Dan ketika kita melihat yaitu mentertawakan, jangan niat mentertawakan, tapi insya Allah ketika mereka datang kedua kalinya mereka sudah menjadi penceramah yang sangat luar biasa. ما أجمل عندما يكون ابنك يا حاضر وابنك يا حاضرة
داعي إلى الله، خطيب جمعة، مجلس تعليم، قائم بالدعوة إلى الله، نعمة كبيرة عند الله. Alangkah bagusnya dan alangkah indahnya dan suatu nikmat yang sangat besar ketika kalian melihat anak kalian bisa khutib Jumat, ketika melihat anak kalian bisa ceramah dan bisa khurud dakwah ke sana kemari. هؤلاء الطلاب الذين نشوفهم ما شاء الله عليهم النور والبركة، أين أبناءنا منهم؟ أين بناتنا من هؤلاء من مجالس العلم من معاهد العلم؟ هؤلاء الطلاب الذين نشوفهم فيهم الخير والبركة والنور، لكن نسأل أنفسنا أنا ابني أين يدرس؟ أين يجلس؟ مع من يتعلم؟ Allah. Kemudian insya Allah kita mulai sekarang kita tanyakan diri kita, daripada anak-anak kita, di mana anak kita belajar, di mana anak kita mencari ilmu, di mana anak kita yaitu masuk dalam suatu sekolahan. نسأل الله إن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله لما يحبه ويرضاه. Amin. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله كمال التوفيق في خير ولطف وعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Jadi sedikit ilmu makan. Jadi kami karena merintis dalam keadaan membangun pondok, ulun ini pertama kali menerjemahkan beliau cepat panau pandir ulun mikir akan apa aja ini mananya dah apa yang keluar dah bismillah. Kalau ada kesalahan kekurangan minta hal minta ridho, karena ding sidin kakak sidin lebih nyaman bahasanya, santai kada cepat. Jadi kami alhamdulillah masih dalam keadaan bangun pondok, proses dalam kelancaran pondok, yang mana insya Allah kami masih membuka siapa yang hendak masuk pondok silakan, tapi ada catatannya. Yang pertama yaitu bisa baca Quran, yang kedua harus lakian, kada boleh binian apalagi bencong ulun tolak mantah-mantah lah, kada boleh, harus lakian. Dan juga demi menjaga harta yang masuk pada kami, makanya pribadi berpurun sorangan karena dalam keadaan merintis itu kami itu ada membawa barang-barang di Hadramut, diantaranya ada madu dari Yaman, yang mana madu dari Yaman tersebut mengobati daripada beberapa penyakit. Itu sudah terbukti ketika di Berabai orang berobat ke sana kemari ke dokter ini dan itu, kadang ampih penyakitnya, pas nukar madulan kita diminumnya 1 sendok madu campur banyu panas setiap pagi kayak itu, kada lagi minum obat, kada lagi ke dokter, dan orang yang dalam keadaan sehat. Ulun pribadi ketika sakit tenggorokan dan batuk-batukan, ulun kada minum obat, pakai apa? Pakai 1 sendok madu campur banyu panas, alhamdulillah Allah berikan juga kesehatan. Ada juga para habaib yang sakit daripada penyakit gula, ulun jangan minum obat, pakai apa? Pakai madu. Ulun suruh pakai minum madu. Dan juga tuh kita ada membawa itu celak mata dari Tarim, yang mana celak mata tersebut mengobati daripada beberapa penyakit mata. Ulun pribadi itu buktikan lan mama ulun, ketika ulun sakit mata, ulun kada pakai celak mata, kada pakai obat mata, pakai apa? Pakai celak mata dari Tarim, alhamdulillah sehat dan dalam keadaan sampai sekarang. Dan juga tuh kita ada membawa minyak harum yang datang di luar Indonesia. Tentunya minyak harum kita lebih harum daripada ketiak pian barataan. Bujur kan? Nah ya toh, oleh boleh. Dan itu kita ada membawa juga banyu Zam-Zam, yang mana banyu Zam-Zam dikatakan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyu Zam-Zam itu sesuai apa yang kita niatkan. Jadi ketika melihat anak nakal minum makan banyu Zam-Zam, insyaallah hampir nakalnya dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Melihat orang garing minum makan banyu Zam-Zam dengan niat supaya Allah berikan kesehatan dan panjang umur, insyaallah Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Sampai dikatakan dalam suatu hadis yang lain, ketika seseorang minum air Zam-Zam, maka Allah akan mengabulkan doa seorang hambanya. Lah, dan juga kita ada membawa kalender yang ada foto-foto ulamanya. Coba lihat ulama itu di rumahnya kada lepas ada foto ulama. Karena apa? Karena ketika kita sumpah dan mau melihat daripada wajah ulama, ampih sumpah, ampih mau. Jadi siapa yang hendak barang-barang tersebut lah, hadiahnya ini 10.000, ingatakan sebagainya ulun andak untuk kelancaran pondok pesantren ulun. Jadi barang siapa nukari barang kita sama menanam saham di pondok ulun. Kalau di pondok ulun dapat 1 juta pahala, pian pun pacan dapat 1 juta pahala, meskipun santai ataupun guring. Lah siapa yang hendak barang-barang madu, Zam-Zam dan celak mata detarin dan minyak harum dan kalender ada foto ulamanya, belakang situ nah, belakang situ ada hadiahnya ada 10.000. Lah ulun doakan mudah membantu pondok ulun, Allah luaskan rezekinya dan Allah balas kebaikannya, Allah berikan kesehatan dan panjang umur, dan Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah dan selamat dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan doakan santri kami semoga bermanfaat di dunia wal akhirah dan bisa membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-fakir minta halal minta ridha, seandainya ada kesalahan kekhilafan atau kekurangan dalam penyampaian minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hendak barang tersebut di luar situ belakang binyan. Khatmul majlis min du'aikum lil hadirin wal hadirat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مبعودا ولا مطرودا ولا محروما. بارك اللهم لنا ولكم في ربيع الأول، واجعل الختام خير وبركة وسعادة، نورنا به ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Jadi kami minta maaf, minta ampun, minta ridho, minta halal wan pian berataan kalau ada yang kurang dari acara ini ataupun ada kekurangan dari segi apapun, kami minta maaf, minta ridho lawan pian berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.